السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ ناظرین کرام بخیر و عافیت ہوں گے۔ محترم سامعین کرام، آج ہم آپ حضرات کے لیے ایسی چند اہم باتیں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں جن کے ذریعے سے علم کو محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں اور اس بات پر ہم سب غور و فکر بھی کرتے ہیں کہ ہم پڑھتے تو ہیں لیکن ہمیں وہ چیزیں یاد نہیں رہتی جو کچھ پڑھتے ہیں۔ طالب علم کے زمانے میں بہت ساری چیزیں ہم پڑھتے ہیں لیکن یاد نہیں رہتا، اور پڑھنے کے طالب علم کے دور کے بعد میں بھی ہم بہت کچھ پڑھتے ہیں لیکن یاد نہیں رہتا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں ہم چند اہم مقدمات آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات ہمارے اس پوری ویڈیو کو بغور سماعت کریں، اور جتنی باتیں ہم آپ کے سامنے پیش کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور ان پر عمل کرنے کی آپ حضرات بھی پوری کوشش کریں۔ سب سے پہلی چیز جو علم کو محفوظ رکھنے کی ہے، ان میں سب سے پہلی جو چیز ہے میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ من اراد ان یحفظ العلم، جو شخص علم کو یاد کرنا چاہے، محفوظ کرنا چاہے، فعلیہ ان یلتزم 10 خصال، اسے 10 عادتوں کو اپنانا چاہیے۔ الاولی صلاۃ اللیل ولو رکعتین، سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے رات کے وقت نفل پڑھنا، اگرچہ 2 رکعتیں صحیح۔ ہم میں عام طور سے سستی یہی ہوتی ہے کہ ہم رات کو جاگتے خوب ہیں، اگر صبح میں بیدار نہیں ہوتے تو شام کو رات کو کافی لیٹ تک جاگتے رہتے ہیں، اور صبح کے وقت میں بھی جاگ جاتے ہیں، لیکن 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق ہمیں نہیں ہو پاتی ہے۔ بڑی سستی اور غفلت کی بات ہے۔ اس لیے سب سے پہلی چیز یہی اپنانی چاہیے کہ رات کو تہجد کی 2 رکعت نماز کی عادت بنانی چاہیے۔ الثانیۃ دوام الوضو، دوسری جو چیز ہے وہ وضو کا دوام، یعنی ہر وقت باوضو رہنا۔ الثالثۃ التقویٰ فی السر والعلانیہ، تیسری جو چیز ہے علم کو محفوظ کرنے کے لیے وہ ہے تقویٰ اختیار کرنا، پوشیدہ یعنی تنہائی میں، اور اعلانیہ یعنی مجمع میں، ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ کا خوف و خشیت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا، تقویٰ اختیار کرنا۔ الرابعہ، چوتھی چیز، ان یأکل للتقویٰ لا للشہوات، جب بھی کھانا کھائے تو تقویٰ کے لیے کھائے، یعنی نیت یہ ہو کہ اس کھانے سے جو طاقت مجھے ملے گی اس سے نیک کام کروں گا، نہ کہ خواہشات کے لیے۔ الخامسۃ السواک، 5 جو چیز ہے جس سے علم کو محفوظ کیا جا سکتا ہے وہ ہے مسواک کرنا، کیونکہ یہ ایسی سنت ہے کہ فرض کر دی جاتی لیکن نہیں کی گئی، یعنی اتنی اہم سنت ہے، اللہ کے نبی نے بڑی تاکید کے ساتھ اس کی وصیت امت کے لیے کی ہے، بڑی تاکید کے ساتھ اس کے لیے لوگوں کو ترغیب دی تھی، اور جیسا کہ آپ حضرات جانتے بھی ہیں کہ یہ ان 10 عادتوں میں سے ہیں جو سابق انبیاء کی رہی ہیں، ان میں سے ایک مسواک بھی ہے۔ تو بہرحال 5ویں چیز ہے کہ مسواک کی عادت، ہمیشہ مسواک کا پابند رہنا چاہیے ایک عالم کو اپنے علم کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ السادسۃ المواظبۃ علی مطالعۃ الکتب، 6ٹھی چیز پابندی سے کتابوں کا مطالعہ کرنا۔ اگر مطالعہ نہیں کریں گے تو ایک مرتبہ پڑھنے سے تو کوئی بھی چیز یاد نہیں رہے گی، کوئی ایسے تو اب ہر وقت، اور ہم
علامہ انور شاہ کشمیری تو ہے نہیں ہے، وہ بھی علامہ انور شاہ کشمیری بھی کیسے علامہ بنے، آپ ان کی زندگی سے ان کی سوانح پڑھ کر کے دیکھیں تب پتہ چلے گا۔ اگر آپ ان کی جیسی زندگی اپنا لیں تو ہم ایسے بھی بن سکتے ہیں، لیکن ان کی سی زندگی اپنائے تو صحیح۔ ایسی ہی تو زندگی تھی ان کی ساری، جو یہاں پر جو بتلائی جا رہی ہے، جو عادات بتلائی جا رہی ہے، یہ ساری وہی تو عادات ہیں جو ان لوگوں نے اپنائی ہیں۔ تو بہرحال پابندی سے کتابوں کا مطالعہ یہ لازم ہے علم کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ السابعۃ ادب الاستاذ، اساتذہ کا ادب کرنا یہ بھی ضروری ہے، سامنے بھی، دل میں بھی، زبان سے بھی ظاہر ہو، کیونکہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ الثامنۃ تلاوت القرآن، آٹھویں جو چیز ہے وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، کہ اس سے قوت حافظہ بھی بڑھ جاتی ہے۔ التاسعۃ خدمت الابوین، نویں چیز جس سے علم کو محفوظ کیا جا سکتا ہے وہ ہے والدین یعنی ماں باپ کی خدمت کرنا، کہ ان کی دعا مقبول ہوتی ہے۔ آخری جو چیز ہے 10ویں وہ ہے حسن الاخلاق، اچھے اخلاق، عمدہ عادتیں اپنانا، صبر کی عادت ہو، شکر کی عادت ہو، حسن سلوک کی عادت ہو، سچائی کی عادت ہو، رضا مندی کی عادت ہو، یہ ساری عادتیں اپنانا یہ بھی انتہائی ضروری ہیں۔ یہ سب عادتیں جب ایک انسان کے اندر ہوں گی تو پھر سمجھو کہ انشاءاللہ اس کا علم محفوظ بھی رہے گا، اس کی زندگی شریعت و سنت کے مطابق بھی گزرے گی۔ بہرحال یہ 10 چیزیں تھیں جو ہم نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور ان کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ زندگی میں ایک نیا رخ پیدا ہوگا، ایک نئی جو ہے چمک آئے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔